اب کیسے وصول کریں زندگی، اور کیسے اس زندگی پر آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارا بہت سارا کام تو آسان کر ہی دیا ہے۔ وہ اس انداز میں کر دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ دے دیا۔ ہم نے ماں کی گود میں آنکھ بھی نہ کھولی تھی کہ ہمارے کان میں آواز پڑ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری شریعت کی تعلیم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ تو بچہ تو ڈھنگ سے آنکھ بھی نہیں کھول پاتا کہ اسے کان میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو اللہ پاک نے تو یہ کام ہمارا آسان کیا کہ ماں کی گود سے اللہ پاک نے ہمیں کلمے کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تو کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کلمے کی نعمت کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے پر اپنی پوری زندگی کو لے کر آئیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آگے بولو بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جملے ہیں، ایک تو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا یقین پیدا کریں، اللہ کی معرفت پیدا کریں، جس کو اللہ والے جو ہے ضربے لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے نور سے دل روشن ہو جائے، کیونکہ دل کالے بھی ہوتے ہیں روشن بھی ہوتے ہیں۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو دل کالے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑتا ہے، تیسرا کرتا ہے 3 نقطے پڑ جاتے ہیں۔ یوں ہوتے ہوتے گناہوں کی کثرت سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب بندے کا دل کالا ہو گیا تو کالے دل پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، پھر صرف شر کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اور اس کے دھونے کا راستہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، بندہ اللہ سے توبہ کرے۔ ایک احساس کے ساتھ نکلا ہوا آنکھوں کا آنسو وہ سارے دل کو دھو دینے کے لیے کافی ہے، سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ تو بندہ کیا کرے؟ اللہ والے اس کی ضربیں لگاتے ہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں ایک اللہ کے سے، کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے۔ کون ساری کائنات کا بنانے والا اور کون ساری کائنات کا چلانے والا؟ آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا؟ دل کہے اللہ۔ زمین کے فرش کو کس نے بچھایا؟ دل کہے اللہ۔ ہواؤں کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان سے بارش کا برسانے والا کون؟ تو دل کہے اللہ۔ زمین سے اناج کو نکالنے والا کون؟ دل کہے اللہ۔ عزت دینے والے اللہ ہیں، ذلت دینے والے اللہ ہیں، نفع دینے والے اللہ ہیں، نقصان دینے والے اللہ ہیں، عروج لانے والی ذات اللہ کی، زوال لانے والی ذات اللہ کی، تنگی کرنے والی ذات اللہ کی، فراخی کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہواؤں کا نظام اللہ کی قدرت سے، اور بارش کا نظام اللہ کی قدرت سے، گلوں کا نظام اللہ کی قدرت سے۔ کتنی اللہ کی زبردست قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ پاک ساری کائنات کا نظام اپنے قدرت سے چلاتے ہیں، ساری کائنات کا نظام اپنی طاقت سے چلاتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک چھینتے ہیں۔ وہ زبردست قدرت اور طاقت میرے آپ کے رب اللہ کی ہے کہ جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کر دیتے ہیں۔ وہ مارنے پر آئے کوئی بچا نہ سکے، اللہ بچانے پر آئے کوئی مار نہ سکے، اللہ دینے پر آئے کوئی لے نہ سکے، اللہ لینے پر آئے کوئی دے نہ سکے، اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو بھڑکتی آگ اس میں اللہ پاک بچائے اپنے قدرت سے، اللہ حفاظت کرنے پر آئے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، آسمانی نظام میں ہلچل مچی۔ اللہ جبریل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں یوسف کنویں کی تہہ میں نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے پہلے تمہیں یوسف کو اپنے پیروں پر لینا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کے ان کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو اللہ وہ قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھائیں۔ اللہ نفع دینے پر آئے تو مندے میں نفع دے دیں، اللہ نقصان دینے پر آئے تو سیزن میں پارٹی اندر کر دیں، اللہ شفا دینے پر آئے تو زہر دوا کا کام کر جائے، اللہ موت دینے پر آئے تو دوائیں ریئیکشن کر جائیں، اللہ بچانے پر آئے تو بھڑکتی آگ میں بچائے، اللہ بچانے پر آئے تو سمندر کے پیٹ میں مچھلیوں اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ہو، اللہ وہاں اپنے قدرت سے بچا کے دکھائے۔ وہ بچانے پر آئے تو چھری چل رہی ہو اور اپنے اسماعیل کو اللہ پاک چلتی چھری کے نیچے بچا کے دکھائے۔ زبردست طاقت اور قدرت اللہ کی۔ تو
تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ دل کہے کہ پالنے والے تو اللہ ہیں، رب تو اللہ ہیں، پالنہار تو اللہ ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے۔ جس کا یقین ہوتا ہے بندہ ادھر دوڑتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں مال کا یقین ہے، اسباب کا یقین ہے، چیزوں کا یقین ہے، تو ہر وقت ہماری دوڑ اسی طرف ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ تو بس اسی لیے ساری زندگی جائے۔ جب اللہ کا یقین آئے گا تو بندہ پھر اللہ کی طرف دوڑے گا، جس کو قرآن نے کہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، اسباب کی طرف نہ دوڑو، چیزوں کی طرف نہ دوڑو۔ ہاں کاروبار کرنے تو حلال کمائی تو اسلام کی تعلیم ہے، تم حلال میں چل لیا کرو، تم دنیا میں چل لیا کرو، لیکن دوڑنے کی بات جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف دوڑنے کی بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں دوڑنا ہی ہے تو تم اللہ کی طرف دوڑنا، مال کی طرف نہ دوڑنا، حکومت کی طرف نہ دوڑنا، وسائل کی طرف نہ دوڑنا۔ اس دوڑ میں دوڑنے والے تو سارے خالی ہاتھ چلے گئے، سارے خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو ہمارا اپنا پہلا کام ہے، اور کلمے کا پہلا تقاضا ہے کہ دل کو اللہ کی ذات سے جوڑنا، اور یہ اس کا تقاضا ہے کہ اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکانا۔ جب اللہ کا یقین دل میں اتر جائے گا تو انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے احکام پر لانا آسان ہو جائے۔ تو کلمے کا پہلا جزء ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جزء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا کیا تقاضا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا تقاضا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی اور خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بہت سارے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہم نبی ہیں، ارے ہمیں نبی مان لو، یہ سارے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح آپ کو نبی اور رسول ماننا ہمارے اپنے ایمان کا حصہ، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور آپ کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لائیں، آپ کی پاکیزہ شریعت پر لائیں، آپ کے پاکیزہ دین پر لائیں۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بن نہیں سکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے بغیر۔ تم ہمارے بننا چاہتے ہو، تم ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، تو بس اس کا راستہ ایک ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، ان کی غلامی پر اپنی زندگی لے کر آ جاؤ۔ کیسی شان والی شخصیت ہیں، کیسے مقام والی شخصیت ہیں، کیسی خوبصورت صفات والی شخصیت میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، کوئی بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جیسا اور آپ کی خوبصورت صفات کے جیسا کوئی ساری کائنات میں نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظیم بنایا اور سب سے زیادہ کمالات والا بنایا، اور بڑی خوبصورت زندگی میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیمتی زندگی میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے نبی، آپ کی عزت اور اللہ کی عزت، اللہ کی ذات کو راضی کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنانا پڑے گا۔